السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی لغت سیکھو اکیڈمی کے واٹس ایپ چینل میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا فاعل فعل سے پہلے آ سکتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے جواب دیا آ سکتا ہے، کچھ لوگوں نے کہا نہیں آ سکتا۔ تو جن لوگوں نے کہا کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ فعل سے پہلے آ سکتا ہے، اس کی مثال انہوں نے یہ دی کہ زید ضربا۔ تو اس چیز کو آج مختصر طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ تو درست بات یہ ہے کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ مفعول تو آ سکتا ہے لیکن فعل کا جو فاعل ہوتا ہے وہ فعل سے پہلے نہیں آ سکتا۔ یہ جو مثال دی گئی ہے، اس مثال کو جاننے سے پہلے اس مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ ضرب زید، ضرب زید میں آپ جان سکتے ہیں کہ ضرب فعل ہے اور زید اسی فعل کا فاعل، اور یہ جملہ فعلیہ ہوا۔ اب اس مثال کو دیکھتے ہیں۔ جو احباب یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر اسے ہم فاعل بنائیں گے ترکیب میں، تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ زید ضربہ میں زیدن کو فاعل بنائیں گے اور زید کو فعل بنائیں گے تو یہ جملہ فعلیہ بنے گا، جبکہ زیدن ایک اسم ہے۔ جبھی بھی جملہ اسم سے شروع ہوتا ہے اسے ہم جملہ اسمیہ بناتے ہیں۔ تو یہاں پر زیدن مبتدا ہوگا اور ضربہ جو ہے یہ فعل ہے۔ تو اب آپ کو اس جملے میں فاعل کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ نے زید کو فاعل بنا دیا تو ضربہ جو فعل ہے اس میں جو ضمیر مستتر ہے ہوا، وہ پھر کیا ہوگی؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ زید ضربہ میں ضربہ جو فعل ہے اس میں ہوا مستتر جو ضمیر ہے وہی اس فعل کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے زید ہی کی طرف۔ تو زید کو ہم یہاں پر ڈائریکٹ فاعل نہیں بولیں گے، بلکہ زید کو ہم یہاں مبتدا بنائیں گے اور ضربہ کو فعل اور فاعل ملا کر جملے فعلیہ کر کے اس زید مبتدا کی خبر بنائیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ترکیب سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔